الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز حاضرین، یہ ایک دستور ہے کہ اگر کوئی انجینئر کوئی پروجیکٹ تیار کرتا ہے، اس کی تیاری میں وہ اپنے علم کا سہارا لیتا ہے اور بھی بہت سی دوسری چیزوں کو استعمال کرتا ہے. جب کاغذ پہ اس کا پروجیکٹ تیار ہو جاتا ہے تو اس کی افادیت، نافعیت، صلاحیت و صالحیت کو وہ اجاگر کرتا ہے، بیان کرتا ہے اور اسی کے مطابق اس کی تعمیر کی جاتی ہے. تو اس سے جو فوائد ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اور اگر اس کے مطابق اس کی تعمیر نہیں ہوتی ہے تو جو فوائد ہوتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. ایک یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ عز و جل نے اس پوری کائنات کو بنایا، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ وہ کاغذ کا محتاج ہے، نہ روشنائی کا محتاج ہے، نہ ایسے علم کا محتاج ہے جس سے پروجیکٹ و منصوبہ بندی کی جاتی ہے، بلکہ اس کا تو عالم یہ ہے کہ کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ کسی مٹیریل کا، کسی مادے کا وہ محتاج نہیں ہے. پھر بھی اس نے جو کائنات بنائی اور اس کائنات میں جو افادیت کے، نافعیت کے، صالحیت کے اور صلاحیت کے پہلو رکھے ہیں، جس پر چلنے پر ہمیں فلاح، کامیابی، کامرانی کی ضمانت ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور آپ کی حمایت کی اور آپ کی مدد و نصرت کی اور اتباع کیا اس نور کا جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں. تو کامیابی کی ضمانت اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر ایمان اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کو قرار دیا ہے. ایمان اللہ کو ایک سمجھنا، ساری کائنات کا خالق اور مالک سمجھنا، دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں پیش آتی ہیں سب اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیزیں مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ ایمان ہے. لیکن ایمان کی روح کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. وہ روح اگر اس سے خارج ہو جائے تو وہ بے فائدہ، بیکار، ناکارہ اسے کہا جاتا ہے. تو وہ ایمان جو اللہ پر اس طرح سے ہم رکھیں، لیکن اس ایمان کی روح کیا ہے؟ تو یاد رکھیے صاف لفظوں میں کہ ایمان کی روح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ایمان کی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، آپ کی ذات سے وہ وارفتگی نہیں ہے، وہ شیدائیت نہیں ہے، تو یقین جانیے اس کا ایمان روح سے خالی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اس کا ایمان کارگر، مفید اور نافع، مؤثر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت
آل و اولاد سے اور ساری دنیا کی چیزوں اور افراد سے میری محبت اس کے دل میں اور دماغ میں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ محبت کے آداب بھی ہمیں بتائے ہیں. محبت میں غلو ہوتا ہے، محبت میں زیادتی ہوتی ہے، محبت میں منمانیاں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منمانیوں کا بھی ذکر فرمایا جس سے قومیں گمراہ ہو گئی. لہذا آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله. میرے بارے میں غلو سے کام مت لو. جس طرح نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں آپ کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. بلکہ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری محبت میں کسی نبی کی تحقیر نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ہر نبی کی محبت ایمان کی روح ہے، اور اگر ان کی تحقیر ہوئی تو تمہارا ایمان جو ہے وہ حبط ہو جائے گا. لہذا فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، بین انبیاء اللہ. فضیلت نہ بیان کرو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے، یہ ان سے بڑھے ہوئے ہیں، یہ ان سے بڑھے ہوئے ہیں، یہ ان سے بڑھے ہوئے ہیں. کوئی صفی اللہ ہے تو کوئی کلیم اللہ ہے تو کوئی روح اللہ ہے تو کوئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سردار نبی الانبیاء خاتم النبیین ہے. ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. ہم سب کی عزت و احترام کرتے ہیں اور سب پر ایمان لے آتے ہیں، سب کو اللہ کا برگزیدہ بندہ تصور کرتے ہیں اور سب کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو مصطفیٰ منتخب فرمایا تھا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے آ کر کے کام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ بات کہی کہ محبت و شہدائیت ضروری ہے، بغیر محبت کے ایمان کے اندر روح نہیں پیدا ہوگی، تو اس کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جس طرح چاہیں محبت کا انداز اختیار فرمائیں، بلکہ محبت کا حال یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں. عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب تشریف لے آئے ثالثی کے لیے قریش کی طرف سے، تو واپس جب گئے تو انہوں نے قریش سے کہا کہ میں نے کسریٰ اور قیصر اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، بخدا میں نے ان بادشاہوں کے دربار میں ان کے ماننے والوں کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ان کے لوگوں کو دیکھتا ہے، کرتے ہوئے ان کے لوگوں کو دیکھا ہے. وہاں حال یہ ہے کہ جب وہ بلغم نکالتے ہیں، لعاب دہن نکالتے ہیں، تو لوگ اپنے ہتھیلی پہ لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی اور قطروں کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہ گرنے پائے، پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہ گرنے پائے. ایسا والہانہ، ایسی شہدائیت، ایسی فریفتگی، ایسی محبت کا عالم میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. یہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں تھا. کوئی مہمان آتا ہے، کوئی بڑا عالم آتا ہے، کوئی معزز آتا ہے تو ہم بچھے جاتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وارفتگی کا مظہر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ایک دفعہ پوچھا، یہ بتاؤ تم یہ اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہو پانی کے قطرے لینے کے لیے، کیا بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا حضور آپ سے ہمیں محبت، آپ سے ہمیں محبت، لہذا آپ سے کی نسبت سے جو چیز بھی ہمیں مل جاتی ہے ہمیں عزیز ہے، محبوب ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کردار سازی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے نصیحت فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، وہ یہ تھی کہ دیکھو اگر مجھ سے محبت ہے وَلْيُصَدِّقْ إِذَا حَدَّثَ فِي حَدِيثٍ، تو سچ بولو جب بولو تو تب مجھ سے محبت، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو اس امانت کو ادا کرو۔ اور تیسری بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یہ تین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں جو میری محبت کو بڑھاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ محبت اگر ہے تو دلیل کیا ہے؟ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے تعصی الہ وتظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کا اظہار کرتے ہو۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، خدا کی قسم یہ عقل کے خلاف ہے۔ لو کان حبک صادقا، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو ان المحب لمن یحب یطیع، تو محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو محبت کا شہپر کیا ہے؟ محبت کی پرواز کیسے قائم ہوگی؟ محبت بلندیوں تک کیسے پہنچے گی؟ جب اس کے ساتھ اطاعت کا شہپر لگا ہوا، اطاعت کا پر لگا ہوا، اور جس محبت میں اطاعت نہیں ہے وہ محبت ڈھونگ ہے، وہ محبت دھوکہ ہے، وہ محبت رسوائی کا سبب ہے، وہ محبت بے فیض ہے، وہ محبت بے نتیجہ اور بے اثر ہے۔ لہذا اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت ہے تو دیکھو میری قبر کو بت نہ بنانا، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے قبر کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، سجدہ نہ کرنا، لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی قبروں سے محبت ان کو تھی، تو نصارہ نے اور یہود نے دوسروں نے ان کی قبروں کو سجدگاہ بنایا ہے، لذا تم نہ بنانا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی محبت کے آداب بھی سکھائے ہیں، بتائے ہیں۔ اسی تناظر میں اگر ہماری محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ہمارا عمل محمود اور نتائج ہمارے حق میں، اور وہ پروجیکٹ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے نتیجہ خیز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔